اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات مرحلہ دوم کے اندر وجود ذہنی کے بارے میں تھی، اور اس فصل کو جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مطرح فرمایا ہے، اس کو ترتیب کے لحاظ سے ہم نے 3 مقام میں تقسیم کیا ہے۔ مقام اول میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ علم کے باب میں اور بالخصوص علم حصولی کے باب میں جو اقوال ہیں ان کو ذکر فرماتے ہیں، اور ہر قول کے ذیل میں اس قول کی تفصیل، اس قول کی تقریر وہیں پر ذکر فرماتے ہیں۔ وہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قائلین بے وجود ذہنی کے جو اکثر حکماء و جمہور حکماء کا قول ہے اس کو ذکر فرمایا، اور اس قول کی تقریر اور اس قول کے جو مطالب تھے سب سے پہلے علامہ نے وہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد سے علامہ قائلین بے شبح ان کے قول کو ذکر کرتے ہیں، ان کے مطالب کی تقریر کرنے کے بعد سے وہیں پر علامہ ان کے اوپر ایک اشکال ذکر فرماتے ہیں۔ تیسرا قول کہ جو علامہ نے مقام اول میں ذکر کیا وہ قائلین بے اضافہ کا قول ہے کہ جو منسوب بے جناب فخر رازی ہے، لیکن جس طرح سے تحقیق جو علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اس کے مطابق جناب فخر رازی اس قول سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور اس قول کو وہ خود بھی قبول نہیں کرتے کہ اس کے مطابق جو ہے یہ قول جس کا بھی ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد سے علامہ نے اس قول پر بھی اشکال ذکر کیا۔ اس کے بعد سے مقام دوم میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جس قول کو خود قبول کرتے ہیں کہ جو قول وجود ذہنی ہے، جو قول تمام حکماء ہے یا اکثر حکماء ہے، اس کی جو ادلہ ہیں، اس کے جو استدلالات ہیں، اور اس قول کو اس بات کرنے کے لیے حکماء نے جو ادلہ بیان کیے ہیں ان کو ذکر فرماتے ہیں کہ دلیل اول درس گزشتہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ دلیل اول کا اگر ہم خلاصہ ذکر کریں وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے موضوعات کہ جو خارج میں معدوم ہیں، خارج میں موجود نہیں ہیں، چاہے معدوم ہیں، ممکن الوجود ہوں کہ موجود ہو سکتے ہیں، یا ذاتاً محالات ذاتیہ ہیں، ان کے اوپر احکام ایجابی سے حکم کرتے ہیں۔ خب ایجاب اثبات و شیئن لشیئن ہے، یعنی کسی شے کے لیے کوئی چیز ایجاب کرنا، اس بات کرنا، یہ کیا ہے؟ اس بات و شیئن لے شیئن، ایک شے کو دوسرے شے کے لیے اس بات کرنا ہے۔ اس بات و شیئن لے شیئن فرع بر ثبوت المثبت اللہ ہے کہ پہلے ایک مثبت اللہ ثابت ہو، اس کے بعد ہم کسی شے کو اس مثبت اللہ کے لیے ثابت کر سکتے ہیں، اس کے لیے اس بات کر سکتے ہیں۔ چوتھا مقدمہ جو ہم یہاں پر اس استدلال اول میں ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ امور خارج میں تو معدوم ہے، خارج میں اصلاً موجود نہیں ہے، لہٰذا جب خارج میں موجود نہیں ہے، جبکہ ایجاب کا قاعدہ یہ ہے کہ اس بات و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت اللہ، ان کو کسی نہ کسی موطن میں موجود ہونا چاہیے، بس چونکہ خارج میں موجود نہیں ہے وہ خارج میں معدوم ہے، لہٰذا ایک موطن دیگر جس کو ذہن کہتے ہیں اس میں موجود ہے۔ کہ اس استدلال اور بقیہ تمام استدلالات کے بارے میں ایک مشترک جو نقطہ ہے یا ایک مشترک جو خامی کہہ جا سکتی ہے کہ جو نہ صرف علامہ کے کلام میں بلکہ حکماء قبلی ان کے کلام میں بھی اسی طرح کی ایک خلط موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ قول فقط ذہن اور ذہنیات و موجودات ذہنی کو اس بات کرتا ہے، نہ کہ وجود ذہنی اپنے جنبہ عینیت ماہویت مفاہیم با جنبہ عینیت مفاہیم و ماہیات امور خارجیہ، ان دو میں عینیت کو اس بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو گویا شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ نے مفروغ عن لیا کہ انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ یہ ہم تمام استدلالات تمام کریں، اس کے بعد سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان استدلالات کے اوپر ایک یا دو مقدمات کا اضافہ کر کے ان کو تتمیم و تکمیل کیا جا سکتا ہے، اور تمام مدعا یہ وجود ذہنی کہ جو حکماء کا مکمل مدعا ہے کہ ذہن بھی موجود ہے، موجودات ذہنی بھی موجود ہیں، اور یہ امور ذہنی و مفاہیم ذہنی اپنی جہت ماہوی سے امور خارجی و موجودات خارجی کی جہت ماہوی کے ساتھ عینیت
و تطابق کامل رکھتے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ کس طرح سے تتمیم کریں گے وہ ان استدلالات کی تقریر کے بعد سے دیکھتے ہیں۔ استدلال دوم کے جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں وہ اس طرح سے ہے۔ پہلے ایک دفعہ استدلال کے ہم مقدمات آپ کی خدمت میں ذکر کریں، اس کے بعد ایک ایک مقدمے کی وضاحت جس حد تک یہاں پر گنجائش ہے وہ بیان کی جائے گی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض امور کو تصور کرتے ہیں۔ یہاں پر دقت کریں کہ یہ استدلال تصورات میں پھر چلا گیا، برخلاف استدلال اول کی جو تصدیقات میں تھا، اس کا مدار تصدیقات تھا، اور وہیں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وجود ذہنی کی بعض مختص سے بھی تصورات نہیں ہے بلکہ تصدیقات میں بھی جاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ استدلال دوم ظاہراً علامہ پھر دوبارہ اٹھا کر تصورات میں لے گئے، فرماتے ہیں کہ ہم بعض امور کو تصور کرتے ہیں۔ کس طرح سے تصور کرتے ہیں؟ در حالی کہ یہ امور، یہ جو اشیاء ہیں، یہ جو تصورات ہیں، متصف با کلیت و عموم ہوتے ہیں، یعنی متصف با کلیت ہیں یا متصف با عام ہیں، عموم شمول ہے، یعنی بہت سارے مصادیق کو جو ہے وہ شامل ہے۔ بس پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہم کچھ امور کو تصور کرتے ہیں کہ جو امور متصف با کلیت ہیں، کہ یہاں پر کلیت سے مراد کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، وضاحت کے ساتھ عرض کیا جائے گا کہ کلیت سے مراد کلیہ عقلی ہے، نہ کلیہ منطقی و کلیہ طبیعی، مراد یہاں پہ کلیہ عقلی ہے۔ بس ہم ان امور کو تصور کرتے ہیں۔ مقدمہ دوم کے جو علامہ ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تصور ایک اشارہ عقلیہ ہے، یعنی خود کسی شے کو تصور کرنا ایک اشارہ عقلیہ ہے۔ مقدمہ سوم یہ ہے کہ ہر اشارے کو مشار الیہ چاہیے، اشارہ چاہے اشارہ حسی ہو، چاہے اشارہ عقلی ہو، یا کسی بھی طرح کا اشارہ ہو، بالآخر اشارہ مشار الیہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ اشارہ درست نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہم نے یہ کہا ہے کہ ان امور کو ہم تصور کرتے ہیں، تصور ایک امر اشارہ ہے، اشارے کو مشار الیہ چاہیے۔ بس مقدمہ سوم یہ ہے کہ ہر اشارے کو ایک مشار الیہ چاہیے ہوتا ہے۔ مقدمہ چہارم یہ ہے کہ یہ امور جن کو ہم نے تصور کیا ہے مع وصف کلیت، با وصف کلیت جن کو تصور کیا ہے، فرماتے ہیں یہ خارج میں موجود نہیں ہو سکتے۔ کلیہ عقلی کبھی بھی خارج میں موجود نہیں ہو سکتا۔ خارج میں جو بھی شے موجود ہے وہ جزئی ہے، اور جزئی بمعنی فلسفی ہے، چونکہ خارج از ذہن و خارج از نفس اساساً صلاحیت انطباق موجود نہیں ہے، لہٰذا خارج از ذہن کلیہ عقلی موجود نہیں ہو سکتا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ان امور کو تصور کیا ہے، یعنی پہلے چار مقدمات کی روشنی میں ان امور کے جو متصف با کلیت ہے ان کو تصور کیا ہے، اور تصور ایک اشارہ عقلی ہے کہ جو مشار الیہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ان کا مشار الیہ خارج نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ کلیہ عقلی کبھی بھی خارج میں موجود نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایک موطن دیگر و ایک ساحت دیگر میں یہ امور موجود ہیں کہ جس ساحت کو ہم ساحت ذہن کہتے ہیں، جس کو ذہن سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس استدلال کی اساس پر ہم موجود ذہنی یا موجودات فی ذہن کو اس بات کر سکتے ہیں، ذہن جو ہے وہ اس بات ہو جاتا ہے۔ خب یہاں پر آ کر اب دوبارہ ہم ان مقدمات میں تھوڑی دقت اعمال کرتے ہیں۔ علم منطق میں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ کلی کے تین اصطلاحات و تین معانی ہیں، ایک کلی طبیعی ہوتا ہے، ایک مرتبہ کلی بمعنی کلی منطقی ہے، اور ایک مرتبہ کلی بمعنی کلی عقلی ہوتا ہے۔ کلی طبیعی خود اس ذات و طبیعت الشیء و ماہیت کو کہتے ہیں، خود ماہیت اس کو کلی طبیعی کہا جاتا ہے، کہ جس کو استدلال دیگر میں جو تیسرا استدلال ہے اس میں علامہ ایک مطلب ذکر کرتے ہیں لا بشرط مقسمی، کہ وہاں پر مزید عرض ہوگا آپ کی خدمت میں کہ یہ کلی طبیعی وہی لا بشرط مقسمی ہوتا ہے، کہ جو اپنی تینوں جو اس کے ذیل میں آتے ہیں، لا بشرط الشیء، بشرط لا
و لا بشرط قسمی، ان تینوں کا جو مقسم ہے وہ کلیہ طبیعی کہلاتا ہے. پس کلی کی جو پہلی اصطلاح ہے وہ کلیہ طبیعی یعنی خود طبیعت الشیء، خود انسان کلیہ طبیعی ہے. خود مثال کے طور پہ بقر کلیہ طبیعی ہے، شجر کلیہ طبیعی ہے. در مقابل زید کلیہ طبیعی نہیں ہے. پس خود طبیعت انسان کلیہ طبیعی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کلی بمعنی کلیہ منطقی، کہ کلیہ منطقی خود وصف انطباق برکثیرین کو کہا جاتا ہے. خود یہ صفت انطباق برکثیرین، یعنی یہ صفت نہیں ہے. جب اس کو آپ کسی شے کے ساتھ جوڑیں گے، کسی شے کے ساتھ لحاظ کریں گے، اس وقت اس کی صفت واقع ہوگا. لیکن خود یہ انطباق برکثیرین کا جو معنی ہے، انطباق برکثیرین جو ہے، اسی کو کلیہ منطقی کہا جاتا ہے. کیوں کلیہ منطقی کہا جاتا ہے؟ چونکہ علم منطق میں جس کلی سے ہمارا سروکار ہوتا ہے در مقابل جزئی، وہ یہی کلیہ منطقی ہوتا ہے. لہذا اس کو کلیہ منطقی کہتے ہیں. پس خود یہ انطباق برکثیرین، متعدد اشیاء پہ انطباق ہونا، کون متعدد مصادیق پہ انطباق ہو رہا ہے؟ فی الحال سروکار نہیں ہے. یعنی یہ کلیت کس کا وصف واقع ہو رہی ہے، اس سے فی الحال ہمیں سروکار نہیں ہے. خود یہ انطباق برکثیرین، اس کو کلیہ منطقی کہا جاتا ہے. تیسری جو اصطلاح کلی ہے وہ کلیہ عقلی ہے. کلیہ عقلی یعنی صفت و موصوف دونوں کو، جو ذات کلی ہے با وصف کلیہ منطقی، اس کو کلیہ عقلی کہتے ہیں. اس کو اگر ایک مثال میں ہم تطبیق کریں تو بات تھوڑی آسان ہو جائے گی. خود ذات انسان، اس کو کلیہ طبیعی کہتے ہیں. یہ ذات انسان زید کی شکل میں ہو، خارج میں کھڑا ہو، کہ ہر شخص کے و ہر مصداق کے ضمن میں کلیہ طبیعی ہوتا ہے، وہ بھی کلیہ طبیعی ہے. زید کے ضمن میں جو انسان ہے اس کو بھی کلیہ طبیعی کہتے ہیں. ذہن میں جو انسان ہے وہ انسان بھی کلیہ طبیعی ہے. یہ جو کلیہ طبیعی ہے، اس کو جو کلی کہا جاتا ہے، در مقابل جزئی نہیں ہے. یہ ایک اصطلاح ہے کلیہ طبیعی، یعنی بمعنی طبیعت الشیء، اس شے کی جو طبیعت ہے. انسان کی طبیعت کیا ہے؟ وہی حیوان ناطق ہونا ہے. شجر کی طبیعت کیا ہے؟ وہی اس کا جوہر اور نمو قابل ابعاد ثلاثہ و نامی ہونا اس کی کلیہ طبیعی ہے. وإلی حاضر اسی طرح حجر کی کلیہ طبیعی وہ خود ذات حجر. لیکن ایک دفعہ ہم اسی انسان جو ہے اس کی ایک صفت، اس کو جب ذہن میں تصور کرتے ہیں انسان کو، یہ انسان خاصیت انطباق بر کثیرین رکھتا ہے. یہ زید انسان، پس انسان زید پر بھی تطبیق ہو رہا ہے. الامر انسان، امر پہ بھی تطبیق ہو رہا ہے. علی پہ بھی تطبیق ہو رہا ہے. خالد پہ بھی تطبیق ہو رہا ہے. وإلی ھذا ان سب کے اوپر انسان تطبیق ہو رہا ہے. یہ جو انسان جو طبیعت ہے وہ طبیعت مرسل ہے، وہ طبیعت ایک وصف کے ساتھ ذہن میں موجود ہے. اور خود وہ وصف کیا ہے؟ وصف و خاصیت انطباق برکثیرین، خود خاصیت انطباق برکثیرین، کہ اس خاصیت انطباق برکثیرین کو کلیہ منطقی کہا جاتا ہے. یعنی خود اس خاصیت انطباق برکثیرین کو کلیہ منطقی کہا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں عدم انطباق برکثیرین ہے، کثیرین پر منطبق نہ ہونا. جیسے زید، خود زید صرف زید پر منطبق ہے. امر صرف امر کے اوپر منطبق ہے. مفہوم علی صرف علی کے اوپر منطبق ہے. علی کا مفہوم بقیہ دیگر مفاہیم کے اوپر منطبق نہیں ہے. لیکن مفہوم انسان اس طرح سے نہیں ہے. یہ مفہوم انسان جب ذہن میں ہے، اس کی ایک خاصیت ہے، جو خاصیت اس سے انفکاک نہیں رکھتی، خاصیت لا ینفک ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے خاصیت انطباق برکثیرین رکھتا ہے، متعدد چیزوں کے اوپر منطبق ہو سکتا ہے، متعدد مصادیق پر. خود اس خاصیت کو، اس کا جو موصوف ہے اس سے سروکار نہیں ہے. خود اس خاصیت کو، انطباق برکثیرین کو کلیہ منطقی کہا جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ موصوف یعنی وہ انسان مع الوصف یعنی خاصیت انطباق برکثیرین کو جب باہم کرتے ہیں
موصوف اور صفت دونوں اکٹھے لحاظ ہیں، اس کو کلیہ عقلی کہا جاتا ہے. کہ کلیہ عقلی یعنی کلیہ جو عقل میں موجود ہے، کیونکہ خاصیت انطباق برکثیرین کبھی بھی خارج میں موجود نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر آپ نے موصوف کو ایک ایسے وصف کے ساتھ لحاظ کیا ہے کہ جو وصف خارج میں نہیں ہو سکتا، لہٰذا حتماً موصوف بھی ذہن میں جب تک اس وصف کے ساتھ ہے. اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ کلیہ طبیعی خارج میں نہیں ہے، ماہیات پس خارج میں نہیں ہے. نہ، ماہیات خارج میں ہیں لیکن مع وصف انطباق برکثیرین خارج میں نہیں ہے. وہ ماہیت کہ جو اس وصف انطباق برکثیرین کے ساتھ ہے وہ فقط ذہن میں ہے، وہ فقط عقل میں ہے، وہ فقط تصور میں ہے. لہٰذا وہ ماہیت خارج میں نہیں ہے. اس استدلال میں ہمارا حد وسط کلیہ عقلی ہے، نہ کلیہ منطقی و کلیہ طبیعی. لہٰذا اگر آپ دقت کریں یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو حد وسط ہے اس استدلال میں وہ کلیہ عقلی ہے، یعنی انسان مع وصف انطباق بر کثیرین، بقر مع وصف انطباق بر کثیرین، یا دیگر کوئی بھی ذات، کوئی بھی طبیعت، کوئی بھی کلیہ طبیعی مع وصف انطباق بر کثیرین، کہ یہ صفت موصوف مل کر کلیہ عقلی ہیں اور یہ خارج از ذہن، خارج از ساحت علم حصولی انسان موجود نہیں ہو سکتے. کیوں؟ چونکہ خارج میں جو بھی ہے وہ جزئی شخصی ہے، جزئی فلسفی ہے. وَبِمَا هُوَ کلیہ عقلی، کوئی بھی شے خارج میں موجود نہیں ہو سکتی. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض امور کو تصور کرتے ہیں کہ ان کا تصور ہمراہ با کلیہ منطقی ہے، یعنی یہ کلیہ منطقی کے ساتھ ہے. کلیہ عقلی ہے. انسان مع انطباق برکثیرین، اس کو ہم نے تصور کیا. یہ انسان جو کلیت کے ساتھ ہے خاصیت انطباق برکثیرین رکھتا ہے اور خارج میں موجود نہیں ہے، فقط ذہن میں وساحت علم حصولی انسان کے اندر موجود ہے. اگرچہ توجہ کریں یہاں پر جب کہتے ہیں خارج میں موجود نہیں ہے، خارجیت بمعنی عام وہ جو اصطلاح تھی اس کے لحاظ سے موجود ہے، کیونکہ خارجیت بمعنی عام وہ وجود ذہنی کو بھی شامل ہے. وہ تو باس سے خارج جیسا اس کے بارے میں باس نہیں ہے. خارج در مقابل ذہن و خارج از حیطہ ذہن اس کو شامل نہیں ہے. بس یہ کلیہ عقلی کو ہم نے تصور کیا ہے. تصور فرماتے ہیں اشارہ عقلی ہے. چونکہ باس یہاں پہ کلیہ عقلی کی ہے لہذا فرماتے ہیں کہ یہ جو اشارہ ہے ایک اشارہ عقلیہ ہے. جس طرح سے کہ اساتید نے یہاں پر تذکر دیا ہے کہ اشارہ دو طرح سے ہو سکتا ہے یا چندین طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن مد نظر یہاں پر دو طرح سے جو دو مشہور اقسام ہیں. یا اشارہ حسیہ ہے کہ ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک مشار الیہ ہوتا ہے. کہ یہاں پر اشارہ حسیہ میں اشارہ غیر از مشار الیہ ہوتا ہے. لیکن اشارہ عقلیہ، یہی تصور کرنا، یہی اشارہ عقلیہ، اس میں اشارہ و مشار الیہ دونوں از لحاظ مفہوم ایک ہی ہیں. یعنی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اشارہ ایک شے دیگر ہے، مشار الیہ ایک شے دیگر ہے، بلکہ خود یہ انسان کلی، انسان مع وصف کلی کو تصور کرنا ہی اشارہ ہے، اور یہی انسان کلی ہی ہمارا مشار الیہ ہے. اس جہت سے اشارہ حسی و اشارہ عقلی میں فرق ہے. لیکن جس جہت سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وارد ہوئے ہیں کہ ہر اشارے کو مشار الیہ چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی اشارہ ہوتا ہے حتماً اس کو مشار الیہ چاہیے، کہ چاہے وہ مشار الیہ غیر از اشارہ ہو جیسا کہ اشارہ حسیہ میں ہوتا ہے، یا وہ مشار الیہ مال اشارہ ایک ہی وجود سے قائم ہو، ایک ہی شے ہوں جیسا کہ امور عقلیہ و اشارہ عقلیہ میں ہوتا ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ اشارہ مشار الیہ کو طلب کرتا ہے، اور یہ جو ہم نے امور عقلیہ کو تصور کیا ہے یہ اشارہ عقلیہ بھی ایک مشار الیہ کو طلب کرتا ہے. بس یہ ہمارا جو ہے مقدمہ دوم، وہ مقدمہ سوم بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے کہ کوئی بھی اشارہ بدون مشار الیہ نہیں ہو سکتا. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ مشار الیہ کہاں پر موجود ہے، اس کا موطن تحقق و اس کا موطن وجود کیا ہے. خب چونکہ ہمارا مشار الیہ
انسان مع وصف کلیت ہے، کلیہ عقلی ہے، انسان با وصف کلیت ہے، لہذا خارج ذہن و خارج ساحت نفس تو موجود نہیں ہو سکتا. کیوں؟ چونکہ خارج از نفس جو بھی ہے وہ امر جزئی ہے، ایک جزئی فلسفی ہے، جزئی متشخص ہے، لہذا خارج از نفس نہیں ہے. بس فرماتے ہیں ان مقدمات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے تصور کیا ہے، اور تصور اشارہ عقلی ہے جس کو مشار الیہ چاہیے، یہ تصور جو ہے خارج از نفس نہیں ہے، بلکہ ساحت علم حصولی نفس میں ہے، کہ وہ ساحت علم حصولی جس کو ذہن کہا جاتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ اس استدلال کی اساس پر ذہن جو ہے وہ اس بات ہو جاتا ہے. بس فرماتے ہیں الثانی انا نتصور امورا تتصف بالکلیت والعموم. فرماتے ہیں کہ ہم بعض امور کو تصور کرتے ہیں، بعض امور کو جو ہے ہم تعقل کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ وہ امور متصف با کلیت و عموم ہے، یعنی کلیہ عقلی ہے، متصف با کلیت ہے، متصف با عموم ہے. دوسرا کہتے ہیں مانند کل انسان الکلی، انسان جو وصف کلیت کے ساتھ ہے، یا والحیوان الکلی، یا حیوان کہ جو مع وصف کلیت ہے، وصف کلیت کے ساتھ. فرماتے ہیں وَالتَّصَوُّرُ إِشَارَةٌ عَقْلِيَّةٌ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِمُشَارٍ إِلَيْهِ موجود. فرماتے ہیں کہ جو تصور ہے وہ ایک اشارہ عقلی ہے. خب جب تصور اشارہ عقلی ہے، ہر اشارے کو ایک مشار الیہ چاہیے ہوتا ہے. اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لا تتحقق الا بمشار الیہ موجود. یہ جو اشارہ عقلیہ ہے یہ مشار الیہ موجود کے علاوہ، مشار الیہ موجود سے ہٹ کر موجود نہیں ہے. یعنی مشار الیہ موجود ایک ایسا مشار الیہ جو موجود ہو، اس سے ہٹ کر یا اس کے بغیر کوئی اشارہ معنی نہیں رکھتا، اس کے بغیر ایسا اشارہ معنی نہیں رکھتا. فرماتے ہیں وَإِذْ لَا وُجُودَ لِلْكُلِّ بِمَا هُوَ كُلِّ فِي الْخَارِجِ، اور کہتے ہیں کہ جس طرح سے کہ یہ الکلی سے مراد کلیہ عقلی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو کلیہ عقلی ہے بما ہوا کلی، جس جہت سے یہ کلیہ عقلی ہے خارج میں موجود نہیں ہے. بس فرماتے ہیں فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي مَوْطِنٍ آخر وَنُسَمِّيهِ الذِّهْنَ. فرماتے ہیں کہ یہ ایک موطن دیگر میں موجود ہے، ایک مقام دیگر پہ موجود ہے، کہ اس مقام دیگر و اس موطن دیگر کو ذہن سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہ یہاں پر اساتید نے جس طرح تذکر دیا کہ یہ وا نسمی ہے، یہ جو واف ہے عبارت کے لحاظ سے واف درست نہیں ہے، یعنی یہ ہونا چاہیے تھا موجودۃ فی موطن آخر نسمیہ الذہن، کہ اس موطن دیگر کو ہم ذہن کہتے ہیں. لہٰذا یہ واو زائد ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے عبارت کے لحاظ سے. بس یہاں پہ علامہ طباطبائی کا استدلال دوم تمام ہوتا ہے. استدلال سوم کی جو یہاں پر ذکر فرماتے ہیں وہ استدلال از طریق صرف الاشیاء یا صرف الشیء. خب اس استدلال کی بھی چند مقدمات ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم صرف الشیء کو تصور کرتے ہیں، صرف الشیء جو کسی بھی شے کا صرف ہے، کہ ان اصطلاحات کی انشاءاللہ بھی وضاحت کرتے ہیں. ایک دفعہ مقدمات استدلال کو ترتیب کے ساتھ ہم تقریر کر لیں، اس کے بعد آ کر ایک ایک مقدمے کی وضاحت کی جائے گی. فرماتے ہیں کہ ہم صرف الشیء کو تصور کرتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ صرف الشیء سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں صرف الشیء وہ جس سے اس ذات و اس طبیعت کے علاوہ بقیہ جتنے بھی خلیط ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ منظم ہوتی ہیں، اس کے اوپر انضمام ہوتی ہیں، اس طبیعت سے ہٹ کر جو بھی چیز اس طبیعت کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، ان سب خلیط و انضمامات کو جدا کرنا، اس طبیعت سے الگ کرنا، یہ صرف الشیء ہے. بس فرماتے ہیں کہ ہم صرف الشیء کو تصور کرتے ہیں. مقدمہ دوم صرف الشیء سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس طبیعت کے علاوہ یہ جو طبیعت ہے، ایک طبیعت ہے، ایک کلیہ طبیعی ہے، ایک شیء و ایک ذات ہے یا ایک ماہیت ہے. اس ماہیت کے ساتھ جو جو شے ضمیمہ ہو سکتی ہے، ان تمام ضمائم خارج ذات کو
جدا کرنا، و اس طبیعت سے ان کو منفی کرنا، اس طبیعت سے ان کو جدا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا جو حکم یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ صرف الشیء لا یتسنى ولا یتکرر، کہ صرف الشیء جس کے ساتھ تمام ضمائم کو آپ نے جدا کیا ہے، کوئی بھی شے اس کے ساتھ ضمیمہ نہیں، فرماتے ہیں صرف الشیء لا یتسنى ولا یتکرر ہوتی ہے۔ اصلا اس میں تکرار معنی نہیں رکھتا، اس میں تثنیہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ وہ ایک ایسی ذات، ایک ایسی حقیقت ہے جو تمام مصادیق وہ تمام افراد کو جامع ہوتی ہے، تمام افراد کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے۔ خب چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ اس طرح کی ذات اس وصف کے ساتھ، بوصف صرافت، بوصف کے اس کے ساتھ ہر امر خلیط و ہر امر منظم جو اس کے ساتھ ضمیمہ ہو سکتا ہے، ہم نے اس کو جدا کیا ہے، خارج میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ فرماتے ہیں کہ خارج میں جو بھی ذات موجود ہے، اپنی ذات سے ہٹ کر بہت سارے اور امور خارج کے ساتھ مشوب ہے، ان کے ساتھ مخلوط ہے، ان کے ساتھ منظم ہوئی بھی ہے، اور یہ امور ذات کے ساتھ ضمیمہ ہوئے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ایک ذات صرف الشیء، صرف الذات، صرف ماہیت کی جو لا یتسنى ولا یتکرر ہے، یہ خارج میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس کو تصور کرتے ہیں، اور تصور جو ہے ایک اشارہ عقلیہ ہے جس کو ایک مشار الیہ چاہیے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس کے ابھی مشار الیہ موجود ہونا چاہیے، لہذا وہ خارج میں تو موجود ہو نہیں سکتا، خارج اجازت نہیں دیتا ہے، لہذا ایک موطن دیگر میں موجود ہے جس کو ذہن کہا جاتا ہے۔ خب یہاں پر صرف الشیء میں اگر ہم دقت کریں، اس کے لیے ہمیں بعض مطالب کی ضرورت ہے جو اعتبارات ماہیت ہیں، جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ 5ویں مرحلے کے اندر الماہیت اور اس کے جو احکام ہیں اس کے اندر علامہ نے اعتبارات ماہیت سے مفصل طور پہ بحث کی ہے۔ خب جس حد تک اس استدلال کی تکمیل کے لیے اور اس استدلال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ماہیت کے اندر چند یا متعدد اعتبارات ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ایک ماہیت مانند ماہیت انسان کو لحاظ کرتے ہیں، ماہیت انسان کو دیکھتے ہیں، کہ البتہ دقت کریں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اعتبارات ماہیت یا لحاظات ماہیت، ان اعتبارات و لحاظات ماہیت سے مراد صرف ایک لحاظات عقلی و لحاظات ذہنی جس کا خارج سے کوئی ارتباط نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان تمام لحاظات کا منشا خود خارج و نفس الامر ہے، خود واقعیت ہمیں ان لحاظات کی اجازت دیتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک دفعہ آپ ایک ماہیت مانند ماہیت انسان، اس کو ہم لحاظ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شے کو شرط قرار دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے انسان کو لاؤ، آپ کہتے ہیں کیسا انسان؟ خب جو طالب ہے، جو انسان کو مانگ رہے، کہتے ہیں حتماً انسان جو مثال کے طور پہ ملک پاکستان سے ہو، پس انسان بشرط پاکستانی ہونا، انسان بشرط شیء مطلوب ہے، ایک خاص انسان مطلوب ہے، یا ایک ایسا انسان جو گورا ہو، انسان بوصف ابیضیت وہ مطلوب ہے، یا ایک ایسا انسان جو عالم ہو، پس انسان بشرط علم مطلوب ہے۔ اس لحاظ کو ماہیت بشرط شیء کہا جاتا ہے۔ ایک اور لحاظ ماہیت میں ہم ماہیت کو لحاظ کرتے ہیں اس قید کے ساتھ کہ یہ وصف نہ ہو، یعنی قید باللہ ہے، قید بعدم ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان لائیں کہ وہ انسان حتمی طور پہ امریکائی نہ ہو، وہ انسان حتمی طور پہ کالا نہ ہو، سانولا ہو مسئلہ نہیں ہے، گورا ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، سرخ رنگ کا ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کالا نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہاں پر ہم نے ماہیت کو مقید کیا ہے، ماہیت کو مشروط کیا ہے، لیکن شرط عدمی ہے، شرط بے عدم ہے، بے شرط لا ہے، کہ اس لحاظ ماہیت کو ماہیت بے شرط لا کہا جاتا ہے۔ تیسرا جو لحاظ ماہیت ہے وہ ماہیت ہے کہ جس کے اندر خود کوئی شرط کا
کسی بھی قسم کی شرط کا لحاظ نہ ہونا شرط ہے. یعنی یہ جو لحاظ ماہیت ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ماہیت لائیں، صرف ذات ماہیت. لیکن کس طرح کی ذات ماہیت کہ ایسی ذات ماہیت نہ کوئی چیز اس کے ساتھ شرط کی ہے، نہ ہی کوئی چیز اس کے ساتھ عدمی شے کو شرط کی ہے. یعنی نہ کسی امر وجودی کو شرط کی ہے، نہ کسی امر عدمی کو شرط کی ہے. بس یہاں پر اس ماہیت کا اطلاق یعنی ماہیت مطلق ہو، ماہیت بدون قید ہو، لیکن اسی ماہیت کا بدون قید ہونا یہ ایک قید ہے، یہ ایک شرط ہے. یہ ایک شے کو ہم نے شرط قرار دی یہاں پر ماہیت کے لحاظ سے. اس کو فرماتے ہیں کہ لا بشرط قسمی کہا جاتا ہے. اس کو لا بشرط قسمی کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتی ہے ماہیت لا بشرط مقسمی کہ جس میں خود یہ قید یعنی اس میں نہ کسی شے کا ہونا قید ہے، نہ کسی شے کا نہ ہونا قید ہے، اور خود یہ قید کا نہ ہونا، خود قید بے عدم قید شیء و قید بے عدم شیء یعنی کوئی چیز نہ ہو اس کی قید، یہ قید بھی نہ ہو، اس کو ماہیت لا بشرط مقسمی کہا جاتا ہے. کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی اپنے مقام پر تفصیل سے آئے گی. یہاں پر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مد نظر ہے صرف الشیء، یہ صرف الشیء کی اصطلاح ایک مرتبہ ماہیت بشرط لا یعنی ایک ایسی ماہیت جس کو تمام امور جو خارج از ذات طبیعت ہے، خارج از حیطہ ماہیت ہیں، ان تمام امور سے الگ کیا گیا، تمام امور سے اس ماہیت کو لا کیا گیا. یعنی وہ تمام امور کہ جو خارج از ذات ماہیت ہیں، جو ماہیت کی ذات سے بیرون و خارج ہیں، ان سب کو لا کریں، ان کے عدم کو قید قرار دے رہے اس ماہیت کے لیے. یعنی بس وہ تمام امور کہ جو خارج از حیطہ و ذات ماہیت ہیں، ان کا عدم، ان کا نہ ہونا، ان کا موجود نہ ہونا و ماہیت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا اس ماہیت کے لیے قید ہے. یہ ماہیت بشرط لا ہے. اس کو بھی صرف الشیء کہا جاتا ہے، یہ بھی صرف الشیء ہے. اور ایک مرتبہ صرف الشیء ماہیت لا بشرط مقسمی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اساساً اس قید سے بھی بالاتر ہے. اس قید بے عدم تقید بالشیء یعنی یہ قید کہ کوئی بھی شے اس کے ساتھ نہ ہو، کسی بھی شے کے ساتھ، چاہے وہ شے وجودی ہو یا شے عدمی ہو، کسی بھی شے کے ساتھ اس ماہیت کو آپ مقید نہ کریں، وہ اس قید سے بھی آزاد ہے اور اس قید سے بھی وہ ماہیت رہا شدہ ہے. لہذا فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس کو بھی ماہیت لا بشرط مقسمی یا صرف الشیء یا صرف الماہیت کہا جاتا ہے. اس استدلال میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات ایک جہت سے اگر دیکھیں تو ماہیت بشرط لا کی جانب متمائل ہے. وہ جو علامہ نے یہاں پر اس صرف الشیء کی وضاحت اور اس کی توضیح میں جو کچھ فرمایا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر علامہ کی مراد ماہیت بشرط لا ہے. وہ ماہیت جس کو تمام خلیط سے جدا کریں، تمام خلیط کو لا کریں، یہ ماہیت مراد ہے. لیکن آگے جا کے علامہ نے اس کا جو حکم بیان کیا ہے، وہ حکم ماہیت بشرط لا یا صرف الماہیت بشرط لا کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ ماہیت بشرط لا بشرط مقسمی کا حکم ہے. یہ کہنا کہ صرف الشیء لا یتسنی ولا یتکرر، صرف الشیء متصنع و متکرر نہیں ہوتی، یا صرف الشیء کی جو وحدت ہے تمام افراد و تمام مصادیق کو شامل ہے. جتنے بھی مصادیق ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، وہ سب کے سب اس لا بشرط مقسمی کے ذیل واقع ہوتے ہیں. وہ سب کے سب اپنے تحقق کے لحاظ سے و اپنے اس ماہیت کے لحاظ سے ذیل لا بشرط مقسمی ہوتے ہیں. یہ حکم تو ماہیت لا بشرط مقسمی کا ہے. صرف الشیء با تقریر لا بشرط مقسمی ہے کہ اس لا بشرط مقسمی کو کلیہ طبیعی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ذات الشیء کلیہ طبیعی بھی کہا جا سکتا ہے. اگرچہ یہ جو استدلال ہے وہ کب تمام ہوتا ہے؟
یہ استدلال اس صورت میں تمام ہے کہ جب صرف شیء سے مراد ماہیت بشرط لا ہو، نہ لا بشرط مقسمی جس کو کلیہ طبیعی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ آگے جا کے یہ بات تفصیلاً آئے گی، لیکن اس استدلال کو تمام کرنے کے لیے و اس استدلال کو سمجھنے کے لیے نقطہ ضروری ہے۔ لا بشرط مقسمی یا کلی طبیعی وہ تمام مصادیق و تمام افراد کے ضمن میں خود موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو انسان موجود ہے، انسان بطور زید، یہ جو انسان خارج میں زید موجود ہے، اس زید کے ضمن میں الانسان کلیہ طبیعی لا بشرط مقسمی بھی موجود ہے، چونکہ اقسام کے ضمن میں مقسم ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ زید ماہیت بشرط شیء ہے، یہ زید انسان بشرط شیء ہے، لیکن انسان بشرط شیء کے ضمن میں ہمیشہ ماہیت لا بشرط مقسمی یا صرف الماہیت موجود ہوتی ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر استدلال اس صورت میں تمام ہوتا ہے کہ جب ہم اس استدلال کو لا بشرط مقسمی کی جانب نہ لے کر جائیں، بلکہ ماہیت بشرط لا کی جانب لے کر جائیں۔ وہ صرف الشیء کا معنی وہ کریں کہ صرف الشیء بمعنی لا بشرط لا، یعنی ہر خلیط و ہر ضمیمے سے اس کو جدا کر کے صرف خالص انسان وہ مد نظر ہے۔ یہ جو خالص انسان ہے، طبیعت خالص انسان جس سے سارے ضمائم کو الگ کیا ہے، تمام مشوبات کو اس سے الگ کیا ہے، خوب یہ خالص انسان کہاں پر موجود ہے؟ کس موطن میں موجود ہے؟ خارج میں تو جو بھی انسان ہے وہ ہزاروں طبائع دیگر، ہزاروں امور دیگر کے ساتھ ضمیمہ شدہ ہے، ان کے ساتھ منظم ہے، ان کے ساتھ ضمیمہ ہوا ہے۔ لہٰذا انسان بشرط لا تو خارج میں موجود نہیں ہو سکتا۔ پس انسان بشرط لا، طبیعت بشرط لا، یا صرف الشیء بمعنی ماہیت بشرط لا فقط اور فقط ذہن میں موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہیں سے ہم اس بات کرتے ہیں کہ چونکہ خارج میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس کو تصور کرتے ہیں۔ ایک مقدمہ یہ تھا کہ ہم اس کو تصور کرتے ہیں، اور تصور وہی اشارہ عقلیہ ہے، لہٰذا اشارے کو مشار الیہ چاہیے ہوتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مشار الیہ موجود ہونا چاہیے۔ پس کہاں پر موجود ہے؟ فرماتے ہیں کہ فقط اور فقط ذہن میں موجود ہے، اور اس سے فرماتے ہیں کہ ذہن جو ہے وہ اس بات ہو جاتا ہے۔ بس یہاں پہ علامہ طباطبائی استدلال سوم میں اس طریقے کے ساتھ و اس بیان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اس بات فرماتے ہیں۔ خوب الثالث انا نتصور صرف من کل حقیقت، فرماتے ہیں کہ ہم ہر حقیقت سے، ہر شیء سے صرف کو قبول کرتے ہیں، صرف شیء کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اننا نتصور صرف من کل حقیقت، یعنی یہاں پہ حقیقت سے مراد نہیں ماہیت، ہم ہر ماہیت سے، ہر ماہیت کا جو صرف الماہیت ہے، صرف الشیء، صرف الذات، اس ذات کو با وصف صرافت تصور کرتے ہیں۔ خب یہ صرف کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقِيقَةُ مَحْذُوفًا عَنْهَا مَا يُكَثِّرُهَا بِالْخَلْطِ وَالْإِنْضِمَامِ، فرماتے ہیں کہ یہ صرف الحقیقت یا صرف الشیء وہ حقیقت ہے در حالی کے، اس حالت میں کہ اس حقیقت سے ہر وہ شیء، ہر وہ چیز کہ جو اس کے ساتھ ضمیمہ ہو کر اس کو ناخالص کرتی ہے، اس کے ساتھ ضمیمہ ہو کر اس کو مخلوط کر کے وہ منظم ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں اس کو دور کریں، اس کو حذف کریں، اس کو حتماً لا کریں، اس کو حتمی طور پہ اس ماہیت کے ساتھ حذف کریں، خالص ماہیت تک و تنہائی ماہیت آپ کے ہاتھ میں بچے گی۔ بس فرماتے ہیں وَهُوَ، یہ جو صرف من کل حقیقت ہیں، وَهُوَ الْحَقِيقَةُ، وہ حقیقت ہے کس حال میں؟ در حالی کے محذوفاً عَنْهَا مَا يُكَثِّرُهَا بِالْخَلْطِ وَالْإِنْضِمَامِ، در حالی کہ اس حقیقت سے ہر اس شے کو حذف کیا گیا ہے کہ جو اس حقیقت کو، جو اس ماہیت کو متکثر کرتی ہے۔ کیسے متکثر کرتی ہے؟ یا بطور خلیط اس کے ساتھ مخلوط ہوتی ہے، یا بطور انضمام اس کے ساتھ منظم ہوتی ہے، اور اس طرح سے اس ماہیت کو ناخالص و اس ماہیت کو صرافت سے خارج کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کل بیاض، جیسے بیاض المتصور بحذف جمیع الشوائب الاجنبیہ، خوب کہتے ہیں جیسے آپ
خود بیاض کو تصور کریں. لیکن دقت کریں یہاں پر جب کہا جاتا ہے بیاض کو تصور کریں، رنگ سفیدی ذہن میں نہ ہے. سفیدی جو دیوار پہ ہے اسی دیوار کو ہم ذہن میں تصور کر کے سمجھتے ہیں ہم نے رنگ بیاض تصور کیا. یہ بیاض کی تصویر ہے نہ تصور. تصور یعنی اس کا معنی ذہن میں حاضر کریں. بیاض یعنی کیف محسوس، لون مفرق للنور البصر، یہ معنی ہے بیاض ہے، اس کو تصور کریں. بس فرماتے ہیں کل بیاض المتصور بحذف جمیع الشوائب الاجنبیہ، تمام کے تمام جتنے بھی مشوبات، جتنے بھی خلیط و جتنے بھی انضمامات ہیں جو اس کے ساتھ مشوب ہوتے ہیں، اس کو ناخالص کرتے ہیں، ان سب کے حذف کے ساتھ. خوب یہاں سے فرماتے ہیں وَصِرْفُ الشَّيْءِ لَا يَتَسَنَّى وَلَا يَتَكَرَّرُ، کہ صرف الشَّيْء لَا يَتَسَنَّى وَلَا يَتَكَرَّرُ ہے کہ اگرچہ یہی جملہ ایک مرتبہ آپ صرف الشَّيْء بمعنی بشرط لا بھی جاری کر سکتے ہیں کہ وہ ماہیت جو بشرط لا ہے لا يَتَسَنَّى وَلَا يَتَكَرَّرُ، چونکہ اس میں اساسی طور پہ کسی قسم کی تکسر نہیں ہے. جب تکسر نہیں ہے پس نہ اس میں ثانویت معنی رکھتا ہے نہ اس میں تکرار معنی رکھتا ہے. اور یہی جملہ ایک مرتبہ ہم کلی طبیعی لا بشرط مقسمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا بشرط مقسمی جو متعدد شرائط کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے لا یتسنى ولا یتکرر. لیکن یہ جو اگلا حکم ہے فَهُوَ وَاحِدٌ وَحْدَةً جَامِعَةً لِكُلِّ مَا هُوَ مِن سِنْخِهِ، یہ فقط و فقط کلی طبیعی ماہیت لا بشرط مقسمی کے بارے میں جاری ہے. بشرط لا، ماہیت بشرط لا، یا صرف الحقیقت یا صرف الشیء بشرط لا، اس کے ساتھ جو ہے یہ جملہ سازگار نہیں ہے، وہ وحدت جامعہ نہیں رکھتا ہے. فرماتے ہیں وَهُوَ وَاحِدٌ، پس یہ جو صرف الشیء بمعنی لا بشرط لا ہے، اگرچہ علامہ کی مراد کیا ہے یہاں پر قابل دقت ہے، لیکن یہ جو حکم ہے وہ ماہیت لا بشرط مقسمی کے ساتھ سازگار ہے نہ کہ بشرط لا کے ساتھ. لیکن اگر اس جملے کو حذف بھی کریں، خب یہاں پر استدلال کے روند میں و استدلال کا جو مقدمات ہے اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. فرماتے ہیں والحقیقت بهذا الوصف، یعنی حقیقت و ماہیت اس وصف کے ساتھ. کس وصف؟ باوصف صرافت، باوصف بشرط لائیت. فرماتے ہیں والحقیقت بهذا الوصف غیر موجودۃ فی الخارج، کہتے ہیں کہ حقیقت اس وصف کے ساتھ، ماہیت اس وصف صرافت بشرط لا کے ساتھ خارج میں اصلا موجود نہیں ہے. فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي مَوْطِنٍ آخر، ایک اور موطن، ایک اور ساحت میں موجود ہے. فرماتے ہیں نسمیہ الذہن، جس کو ہم ذہن کا نام دیتے ہیں. یہاں پر دقت کریں علامہ خود واو نہیں لائے، نسمی سے پہلے واو نہیں لائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو استدلال دوم و استدلال اول میں جو علامہ و نسمی ہے جو فرمایا وہ درست نہیں. ظاہر وہاں پر بھی غلطی کے ساتھ جو ہے واو عبارت میں شامل ہو گیا، جبکہ حقیقت میں وہاں پر بھی واو نہیں ہونا چاہیے. بس آپ نے دقت کیا کہ یہاں پر اس استدلال کے ذریعے سے بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساحت علم حصولی و موجودات ذہنیہ و وجودات ذہنیہ کو اس بات کیا. لیکن ابھی بھی عینیت کلی طبیعی موجود در ذہن با عینیت با کلی طبیعی و ماہیت در خارج، وہ اس بات نہیں ہوتا، بلکہ یہ تینوں استدلالات قائلین بقول الشبہ وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں. وہ بھی قائل ہے کہ ذہن میں ایک شے موجود ہے لیکن وہ عینیت کے منکر ہے. یہاں پر ہم بعض طرق ہیں، بعض راستے ہیں جن کو اختصار کے ساتھ جو بقیہ وقت ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے ہم ان استدلالات کو تمام کر سکتے ہیں. ایک طریقہ کہ جو خود عبارت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ استدلال بر وجود ذہنی، جس طرح سے کہا اس کے دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ اس بات ذہن ہے و دوسرا مرحلہ اس بات عینیت ذہن با خارج، عینیت ماہوی جنبہ ماہیت سے ذہن و مفاہیم ذہنی با ماہیت در خارج ان کے ساتھ عینیت رکھتے ہیں از لحاظ ذات و ذاتیات، عین ایک دیگر ہے. خب ایک طریقہ یہ ہے کہ
یہ جو 3 استدلالات علامہ طباطبائی یہاں پہ قرار دیتے ہیں، جس کو علامہ نے ذکر کیا واحتج المشہور علامہ ذہب الیہ، اس کے بعد سے یہ جو 3 استدلال لاتے ہیں، یہ 3 استدلالات موجود ذہنی کو ثابت کرتے ہیں، ذہن کو ثابت کرتے ہیں، اور ان 3 استدلالات کے ذریعے سے قول باضافہ باطل ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تینوں استدلالات کو آپ ابطال قول اضافہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح سے کہ حکما نے استفادہ کیا۔ بس یہ تینوں استدلال فی نفس ہی جس چیز کو ثابت کرتے ہیں وہ موجود ذہنی، خواہ وہ موجود ذہنی عینیت رکھتا ہے از جہت ماہوی با موجود خارجی، یا عینیت نہیں رکھتا جس طرح سے قائلین بقول شبہ ہے، لیکن یہ تینوں استدلالات قول باضافہ کو مکمل طور پہ حذف کر دیتے ہیں، اس کو مکمل طور پہ ابطال کر دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں سے آ کر ہمارے پاس 2 احتمال باقی بچتے ہیں۔ جب ہم نے موجود ذہنی کو اس بات کیا و قول باضافہ کو ابطال کیا، یا تو موجود ذہنی عینیت بخارج رکھتا ہے یا موجود ذہنی عینیت بخارج نہیں رکھتا، وہی قول بشبہ ہے۔ یہاں پر آ کر ہم عبارت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو مقام اول در تبیین قول دوم علامہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، کہ جہاں پر تقریر قول دوم کہتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، اس کے ذیل میں علامہ قول بالشبہ موجود ذہنی با تقریر شباہیون پہ ایک اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سفسطہ ہے۔ اس اشکال کو اگر ہم ان تینوں استدلالات کے ساتھ ایک مقدمہ دیگر کے طور پہ ضمیمہ کریں کہ اگر اس جو مفاہیم ہیں، ان مفاہیم و ان تصورات و ان موجودات ذہنی کا خارج کے ساتھ اس جنبہ ماہوی عینیت نہ ہو، اساساً ہمیں خارج کا علم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی بیان کے ساتھ کہ جو بیان علامہ نے وہاں پر ذکر کیا، کیونکہ معلوم کلن و من جمیل جہات و مطلقاً مغایر بشیء خارجی ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی اس مفہوم کے ذریعے سے خارج تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس اگر ان تینوں استدلالات کے آخر میں اس اشکال کو بطور ایک مقدمہ ضمیمہ کریں اور ان استدلالات کو تتمیم کریں، کامل کریں اس کے ساتھ کہ اگر یہاں پہ جیسے آپ نے کہا ذہن اس بات ہو گیا، قول باضافہ حذف ہے، ایک قول دیگر کیا ہے؟ قول بالشبہ۔ وہ چونکہ قول بالشبہ کہ اگر کوئی قائل ہو جائے تو اساساً علم رونما نہیں ہوتا ہے، اساسی طور پہ علم کا باب منصد ہو جاتا ہے۔ آپ سوفسطائی از لحاظ باب علم ہیں، جبکہ وجدانی طور پہ ہم پاتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں، علم ہمارے لیے ایک امر مسلم و مفروغ عنہ ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس طرح سے قول بالشبہ بھی باطل ہے، لہٰذا قول بوجود ذہنی تثبیت ہو جاتا ہے۔ ایک راستہ، ایک راہ جناب شیخ اشراق ہے کہ اس پہ بعض نے اشکال کیا، صرف یہاں پر اس کو مکمل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک ہلکا سا اشارہ، اور وہ یہ ہے کہ شیخ اشراق فرماتے ہیں اساسی طور پہ علم، اگر آپ خود ذات علم میں غور کریں، خود ذات علم بما ہوا علم بتاتا ہے کہ میرا اور میرا معلوم جو ہے، خود علم و معلوم میں ایک جہت سے عینیت ہونی چاہیے۔ دقت کریں شیخ اشراق کیا کہہ رہے ہیں۔ شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ خود دقت در ذات علم، آپ دیکھیں علم کب رونما ہوتا ہے؟ خب علم خود بتاتا ہے کہ معلوم کے ساتھ ایک جہت سے عینیت ہونی چاہیے، اگر کسی جہت سے عینیت نہ ہو سکتا علم نہیں ہے۔ شیخ اشراق کہتے ہیں علم نہیں ہے، لہٰذا اس باب سے، علم کے باب سے ہم عینیت کو جو ہے اس بات کریں کہ علم اساسی طور پہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ایک جہت سے عین معلوم ہے، اور وہ جہت کیا ہے؟ وجود تو ہو نہیں سکتا، چونکہ اس کا وجود خارجی ہے، اس کا وجود ذہنی ہے، لہٰذا وجود کے لحاظ سے تو عینیت نہیں ہے، بس حتماً جنبہ ماہوی و جہت ماہوی سے عینیت ہے۔ خوب کیسے پتا؟ ذہن میں موجود ہے، ممکن اسباب اضافہ ہو۔ خوب اس جہت سے جب ہم نے کہا کہ عینیت ہے، یہاں سے قول بالشبہ رد ہو جاتا ہے، قول بالشبہ باطل ہوتا ہے، اور ان 3 استدلالات کے ذریعے سے ہم قول
اضافہ کو باطل کرتے ہیں. بس یہ تین جو استدلال جو بدایہ میں علامہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں یہ قول بے اضافہ کو باطل کرتے ہیں. شیخ اشراق کا جو مقدمہ ہے کہ علم اساسی طور پہ ایک جہت سے عین معلوم ہوتا ہے، اور اگر علم عین معلوم نہ ہو تو علم نہیں ہے، ذات علم نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہم عینیت مفاہیم، عینیت ماہوی مفاہیم بماہیت خارجی کو اس بات کر سکتے ہیں. کہ اگرچہ بعض نے اس کے اوپر اشکال کیا کہ یہ تو مصادرہ بر مطلوب ہے، لیکن ان کا اشکال وارد نہیں. تیسرا جو راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ان استدلالات کو تکمیل کر سکتے ہیں، وہ تیسرا راستہ صرف استدلال دوم میں جاری ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر یہاں پر ہم یہ کہیں کہ ہم کلی طبیعی کو تصور کرتے ہیں، دقت کریں، استدلال دوم میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو استدلال تھا وہ استدلال متمرکز بر کلی عقلی ہوا ہے. وہ استدلال متمرکز بر کلی عقلی ہوا ہے. اگر اس کلی عقلی کی جگہ پر ہم کلی طبیعی کو قرار دیں جو خود ماہیت ہے، کہ ہم بالآخر کلی طبیعی کو تصور کرتے ہیں، ہم ماہیات کو تصور کرتے ہیں. یہ جو تصور ماہیات ہے، یہ جو ماہیت انسان ہے جس کو ہم نے تصور کیا ہے، خوب اگر اس میں تمام ذات و تمام ذاتیات ماہیت نہ ہو، خوب یہ انسان نہیں ہے. لہذا یہ جو ماہیت انسان جس کو ہم نے تصور کیا ہے، خوب اس میں حتماً تمام ذات و ذاتیات انسان ہونا چاہیے. لہذا اگر ہم یہ جو علامہ نے فرمایا اننا نتصور امورا تتصف بالکلیت، کہ اس کلیت سے استدلال میں ہم نے مراد کلیہ عقلی لی تھی، اور علامہ کی عبارات ناظر بر کلیہ عقلی ہے. لیکن اگر اس کلیت سے مراد کلیت طبیعی لے کہ وہ وہی ماہیت بتمام ذات و ذاتیات ہے، اس صورت میں بھی یہ استدلال تام ہو جاتا ہے. اور اس صورت میں یہ استدلال جو ہے وہ درست ہے اور خارج کو بھی اس بات کرتا ہے. وہ عینیت ماہوی مفاہیم با ماہیات خارجی، یعنی خارج اور ذہن میں از لحاظ مفاہیم ان میں عینیت ہونی چاہیے اس جنبہ ماہوی سے، اس کو بھی اس بات کرتا ہے. وہ کامل و تمام مدعای وجود ذہنی کو بھی اس بات کرتا ہے. اس کے بعد سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اشکالات بر قول وجود ذہنی میں وارد ہوتے ہیں کہ وجود ذہنی کے اوپر بعض نے اشکالات کیے ہیں. درست فہم نہ ہونے کی وجہ سے ان اشکالات کو ذکر کر کے علامہ ان کا جواب دیتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں قول وجود ذہنی کا، کہ یہ اشکالات فرماتے ہیں کہ اصلا وارد نہیں ہے بلکہ نافہمی کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں. لہٰذا ان اشکالات کو علامہ دفع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اپنے مقام پر آئندہ جلسے میں ان اشکالات کی جانب توجہ کی جائے گی اور ان کا جواب دیا جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.